اس وقت ہم خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود ہیں. قومی کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اور ہمارے ساتھ اس وقت جنید اکبر صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ جو توشہ خانہ 2 کا آیا ہے, اور اس میں 17 سال سزا جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو دی گئی. ہم ان سے بات کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی ہوئی اور شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور مذمت کی گئی ہے اس سزا کی, اور عدلیہ پر بہت سخت جو ہے وہ تنقید ہوتی نظر آئی. بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں, کتنی جلدی جو ہے ہنگامی بنیادوں پر اس کا کیس کا بتایا گیا رات میں, وکلا بھی یہی کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہ پینڈنگ تو کافی عرصے سے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ تو ہمیں پہلے سے امید تھی کہ اس طرح کے فیصلہ آئے گا اس طرح, کیونکہ خان صاحب کو اس نے اندر رکھنا ہے. تو چونکہ ہائی کورٹ میں ہماری آلریڈی ہم خان صاحب کی ضمانت کے لیے پچھلے کیس میں جس میں سزا ہوئی تھی تو ہمارا کیس نہیں لگ رہا تھا. اس وجہ سے نہیں لگ رہا تھا کہ کسی اور کیس میں خان صاحب کو سزا دینی تھی تاکہ اس کو رکھے. تو ابھی وہ کیس بھی لگ جائے گا. تو اس سے میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب تو ہے, اس کی ایج کو دیکھے بڑے لیڈر ہے, لیکن اس سے نقصان اس ملک کا ہوگا. اس سے ہماری آئین کا ہوا ہے, قانون پہ جو لوگ یقین رکھتے تھے ان کا جو ہے اعتماد کم ہوا ہے. ان سے جو وہی قوتیں مضبوط ہو گئی ہے جو آئین کو پہ یقین نہیں رکھتے, جو جمہوریت پہ نہیں رکھتے, جو عدالتوں پہ نہیں رکھتے, کیونکہ اس کی بات سچ ثابت ہوئی کہ اس عدالتوں سے جو ہے انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے. اس سے مزید دوریاں بڑھے گی, اس سے نفرتیں مزید بڑھے گی, اس سے جو ہے وہ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کے 70-80% لوگ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں, اور اس میں اکثریت یوتھ کی ہے, جو نئے لوگ ہیں اس اکثریت لوگ کی ہے. تو وہ آلریڈی آپ سے ناراض ہے کہ آپ نے اس کے لیڈر کو رکھا, وہ آپ سے ناراض ہے کہ آپ نے اس کا مستقبل چوری کیا الیکشن کے ذریعے, آپ سے ناراض ہے کہ آپ نے اس کے پہ چور لٹیروں کو مسلط کیا, جس کو ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا, مسترد کیا تھا. آپ نے اس کی ووٹ کی بے توقیری کی, آپ نے اس کی جو ہے آپ نے اس پروسیس کو بے توقیر کیا, آپ نے پارلیمنٹ کو بھی توقیر کیا. تو وہ نفرتیں, وہ دوریاں مزید بڑھے گی. اس سے وہ چیزیں جو ہے, اور یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اگر اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی تو پھر ہم کہیں گے انویسٹر نہیں آئے گا. تو انویسٹر کس طرح آئے گا جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی؟ انویسٹر کیا, جب یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو انویسٹر کس طرح آئے گا؟ تو اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس سے ہمیں جو ہے ایک خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پارلیمنٹ کو بھی توقیر کیا, ہم نے عدالتوں کو بھی توقیر کیا, ہم نے, اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں دیتے وہ ججوں کو فارغ ہو جاتا ہے. سر قیادت کو بھی پتہ تھا, وکلا کی ٹیم کو بھی پتہ تھا کہ فیصلہ اسی طرح سے آئے گا. سر فیصلہ تو اب آ گیا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے, سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو جب سزا سنائی گئی تو وہ کافی مسکرا رہے تھے اور مطمئن بھی تھے, وہ پریشان نظر نہیں آ رہے تھے. تو سر اب قیادت جو ہے وہ کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے زیادہ تر سہیل آفریدی کی جو ہیں وہی سخت پیغام جو ہیں وہ دیتے نظر آ رہے ہیں. تو کوئی سر آگے مستقبل کا آپ کا کیا پلان ہوگا؟ کیا قومی کانفرنس سے مزید کام چلایا جائے گا کہ بیٹھا جائے, بات کی جائے؟ اس سے تو خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی. پہلے تو یہ بات میں کہوں کہ خان صاحب تو پہلے بھی سزا, ابھی تو اس کا پتہ نہیں, وہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن خان صاحب کو جب بھی سزا سنائی جاتی ہے وہ مطمئن رہتا ہے, البتہ جج پریشر میں ہوتا ہے. اور میں نے ایک دفعہ خان سے یہ بھی سنتے ہوئے ہے کہ جب جج نے مجھے سزا سنائی تو جب نکل رہا تھا تو وہ دروازے سے اس نے ٹکر ماری نا. تو جج پہ اتنا پریشر ہوتا ہے, اس پہ ہوتا ہے, جہاں خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے, وہ اس کا ایمان مضبوط ہے, اس کا جو ہے یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ, تو اس کے ان چیزوں سے پتہ ہے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. دوسری بات آپ نے یہ کی, تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل جتنی بھی ہم سے ہو سکے ہم کرتے ہیں. چاہے ہم تو کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا دیں, ہم ریاست سے لڑیں, ہم اداروں سے لڑیں, اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ حالات اس طرف سے پوچھیں. جتنی بھی چاہے پریس کانفرنس کی شکل میں ہو, چاہے آپ دیکھیں آج بھی ہم کانفرنس میں بیٹھے ہیں, چاہے احتجاج کی شکل میں ہو, چاہے جلسے جلوس کی شکل میں ہو, چاہے پارلیمنٹ میں بات پہ کرتا ہو,
چاہے عدالت باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں، پھر بھی ہم عدالتی راستہ اپناتے ہیں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہم اس آئین پہ اور اس عدالتوں پہ ہمارا اعتماد، بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اعتماد نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو اویلیبل فورم ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی احتجاج ہوئی، علی امین صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا، لیکن اس کو خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا۔ آپ دیکھ کہ لاہور والی ہو، چاہے نومبر میں ہو، چاہے اکتوبر میں ہو، اور علی امین صاحب کو ٹاسک دیا تھا۔ تو اب بھی جب بھی خان صاحب کہے گا، مرکزی قیادت کہے گی، اور ابھی خان صاحب نے تو یہ کیا کہ تحریک تحفظ آئین کے تحت آپ نے ڈائلاگ کرنی ہو یا احتجاج کرنی ہو، اس کے کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ورکر ہم سے جس دن گزرتے ہم سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اس دفعہ ہمیں جو ووٹ ملا تھا وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ملا تھا، اور جب ہماری قیادت ہم سے مایوس ہوگی، جب ہمارے ورکر ہم سے مایوس ہوگے، تو ہمیں جو ریپلیس کریں گے وہ یوتھ کے لوگ ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو آپ ان سے نہ ڈرتے ہیں، نہ شاید وہ عزت بھی نہیں کرتے جو ہم شاید کرتے ہیں، یا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم بچے والے ہیں، ہم بیوی والے ہیں، تو ہم جب بات کرتے تو سوچتے ہیں، پیچھے گھر کو دیکھتے، بچوں کو دیکھتے، بیوی کو دیکھتے، تو شاید وہ ہم نہیں کہتے یا وہ ہم نہیں کرتے جو ہم سے ہمارے ورکر ایکسپیکٹ کرتے۔ لیکن جب ہمیں ریپلیس کریں گے جو لوگ ہمارے بعد آئیں گے، تو شاید پھر اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، شاید وہ اس کو مذمت کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب ہمارے ورکر ہم سے مایوس ہو کے خود سے نکل آئے، پھر شاید اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا، یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ تو ان کو عقل کے ناخن لینے ہیں، اور یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اداروں کمزور ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کمزور ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو۔ ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے عوام ہوں گے، ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے اس کو پہ لوگوں کا اعتماد اس پہ ہوگا۔ اگر اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھیں گے تو اس سے ادارے کمزور ہوں گے، ادارے اس سے مضبوط نہیں ہوتے کہ آپ ڈنڈا چلائے، آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالے، آپ FIR کاٹے۔ کتنے کو توڑ چکے ہیں، الیکشن سے پہلے کتنے لوگ آیا اس کو ریپلیس کرنے کے نئے لڑکے، ہمیں توڑیں گے تو ہمارے پیچھے کوئی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، گزشتہ روز ہم نے دیکھا یاسمین راشد، عمر چیمہ اور آپ کے باقی جو رہنما ہیں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی۔ آج جو ہے وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا ہو جاتی ہے، تو یہ بتائیے سر کہ کیا میسج کنوے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے تو کوئی اشارے ملتے نظر نہیں آ رہے۔ پارلیمانی کمیٹی بھی ایک بنائی گئی، لیکن رانا ثناء اللہ نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ اس طرح کا کوئی بھی ہم جو ہے وہ کچھ بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں سوچے، اس بات میں صداقت نہیں ہے۔ تو اب کیا سمجھ رہے ہیں، اب حل کیا ہے؟ صرف احتجاج میں ہی ہے؟ بات چیت سے تو کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے بات چیت کے حوالے سے کہ کچھ ہوتا نظر آئے۔ نہیں، وہ اس میں دونوں میں فرق ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا تھا وہ الگ چیز تھی کہ وہ ہمارے سینیٹر صاحبہ نے اس کی خان صاحب کی بات کی کہ اس کو خان صاحب کو کس طرح رکھا گیا۔ پھر اس میں مجھے نہیں پتہ، میں سینٹ کا ممبر نہیں تھا، تو اس کی ہم نے وہ سینیٹر صاحبہ نے خود پارٹی کی قیادت کے بغیر لسٹ دیا تھا کہ وہ لوگ جائے اور اس کے دیکھ کے خان سے ملے کہ کس حالت میں، وہ الگ بات تھی۔ دوسری یہ ہے کہ ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے بار بار ہوتی ہے، مجھ سے بھی کی ہماری قیادت سے بھی کی ہے، لیکن ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ملنے کے بغیر تو ڈائلاگ نہیں ہو سکے گا، ہم اس سے رہنمائی لیں گے، ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ فیصلے کر سکے، تو اسی پہ بات ہے۔ دوسری ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ان لوگوں کے ساتھ ہو، بے شک حکومت کے ساتھ ہو، لیکن ان کے پاس اختیار ہو۔ اگر بے اختیار لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے تو اس سے تو ٹائم کا ضیاع ہے، اس سے تو نہیں ہوگا، تو بالکل حکومت کی طرف سے آتی ہے۔ جن کے پاس اختیار ہے وہ تو بڑی سخت زبان جو ہیں وہ استعمال کرتے عمران خان کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں، تو اختیارات جن کے پاس ہیں ان سے کون جو ہے آپ کی قیادت کیا ان سے امید رکھتی ہے، یا کوئی اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں، یا آپ کو کوئی لگتا ہے اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھتی نظر آئے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ تیسری مرتبہ جو ہے سلوک کیا گیا، اس کے بعد سے پارٹی قیادت ہمیں کوئی پریس کانفرنس کرتی نظر نہیں آئی تھی، تو کافی خاموشی تھی، تو سر کیا چل رہا ہے؟ نہیں، پارٹی کی قیادت کی پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، میں خود بھی اس پریس کانفرنس میں تھا، اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ ہوتا رہتا ہے، ریگولر ہوتا ہے، اور اس کی مذمت ہم جو ہے کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس طرح یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتے، آپ دیکھیں ابھی جو بات کر رہے ہاشمی صاحب،
اس کو 25 سال سزا ہوئی تھی. جو سزا دینے والا اب اس کا نام نشان لینے والا کوئی نہیں ہے, لیکن آدمی صاحب وہاں بیٹھے ہیں. تو اس سے پہلے نواز شریف کی سزا بھی ہوئی تھی. اس طرح ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سیاسی سزائیں یہ ختم ہو جاتی ہے, ہوتی بھی ہے. اور اس سے پہلے بھی بہت بڑے پیرون گزرے ہیں جو طاقت کے نشے میں اتنے آگے بات کرتے تھے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ یہاں پر, اور یہ طاقت میں مسئلہ ہے, جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ زمین پہ اعوذ باللہ اللہ خدا کی دعویٰ کر لیتا ہے. اس کو نوازے, اس کو سزا دے, اس کو دے. لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی کبھی بڑے بڑے لوگ گزر چکے, آج کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو یہ طاقت کے نشے سے جب اتر جائیں گے تو حالات سمجھ جائیں گے. اور یہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی سزا کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ورکر کیا سوچ رہا ہے, کیا ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ سہیل آفریدی سے کرتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک جاندار آواز ہے اور بھرپور طریقے سے جواب دیتے نظر آ رہے ہیں. ان رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کوئی بھی جب عمران خان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ بڑا سخت نظر آتا ہے, کمپرومائز کرتے نظر نہیں آتے. تو اب کیا خیبر پختونخوا میں اس سزا کے بعد کیا تاثرات ہوں گے, کیا لایا عمل ہوگا؟ نہیں کہ صبح کی پی کے میں تو آج میں نے کال دی ہے, کل انشاءاللہ تعالیٰ سارے صوبائی حلقوں میں, سارے ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سزا کے خلاف احتجاج ہوگا. سہیل آفریدی پہ خان کا اعتماد ہے, سہیل آفریدی پہ ہم سب کا اعتماد ہے, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ نہ وہ خان کو مایوس کرے گا نہ ہمیں مایوس کرے گا. خان سہیل آفریدی کو جو بھی ٹاسک دے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ پورا اترے گی. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو چیف منسٹری کا وہ امیدوار بھی نہیں تھا, وہ خواہش مند بھی نہیں تھا. خان صاحب نے اس کو ذمہ داری دی ہے, اور وہ خان صاحب کی اس ذمہ داری کو اس طرح رکھتا ہے جیسے اس پہ بوجھ ہو, اس پہ خواہش پہ اس کو نہیں بنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اس کو ٹاسک ملے گا, جب بھی اس کو حکم ملے گا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیڈ بھی کرے گا اور وہ ہماری امیدوں پہ پورا اترے گا. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا کہ قومی کانفرنس میں جو ہے تمام بڑے رہنما جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, اور یہاں پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. جنید اکبر ہمارے ساتھ تھے اس وقت, ان سے ہم نے بات کی جو عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے کیا رد عمل ہوگا خیبر پختونخوا کی عوام کا, وہاں کی قیادت کا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو صوبائی عہدیداران ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے, اور کل جو ہے خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا.